بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرصت دی ہے کہ ہم دوبارہ اس حلقہ علم میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پچھلے دنوں میں آج تک ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب بیٹھ کر اسٹڈی کریں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے امام ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، جو ہمارے قدوہ ہیں، جو ہمارے اسوہ حسنہ ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں اخلاق، ادب، حکمت، تدبیر، سیاست، سب کچھ سیکھا ہے، عبادت، نماز، حج، عمرہ، وہ جو بھی سیکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، اور اس سے مستفید ہوں، and ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، and فرشتے ہمارے لیے مغفرت and استغفار کی دعا مانگیں۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے خندق کھودا، ایٹ لیسٹ ہمیں ذرا آئیڈیا ہو جائے کتنا بڑا کام تھا یہ، جس کے لیے بہت سے بڑے ٹولز اینڈ بلڈوزرز، ایسے بڑی بڑی مشینوں کی ضرورت تھی۔ علماء کہتے ہیں یہ جو ایک ہفتے میں، کچھ کہتے ہیں 2 ہفتوں میں، کہتے ہیں اگر ہم اس زمانے کے لحاظ سے یہ کام کرتے تو ایٹ لیسٹ 3 ماہ تو لگتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر یہ کام کیا۔ صلوات ربی و رضوانہ علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اجمعین۔ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کیسے دونوں جگہ سے حرہ ہے، جو گرم پتھر، کالے پتھر ہیں، پیچھے سے جبل عیر ہے، مدینہ منورہ، آگے سے خندق ہے، احزاب دوسرے طرف ہیں 10,000، یہاں سے مدینہ مسلمان 3,000، بنو قریظہ تو بیچ میں ہے تقریباً۔ اس کا خوف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی ہوا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے وہ بھی احزاب کے ساتھ مل گئے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے طرف سے صحابہ بھیجے کہ جاؤ دیکھو خبر یہ صحیح ہے۔ یہاں سے ہم نے سیکھا ہے کہ کوئی بھی خبر سنیں یا کوئی نیوز سنیں یا آپ کو کوئی آیت آتی ہے، دعا آتی ہے، کچھ بھی پوسٹ کرتے ہیں لوگ، میک شور کہ یہ صحیح خبر ہے، یہ صحیح دعا ہے، وگرنہ فوراً آتا ہے چلو فارورڈ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ دیکھو۔ آئی لائک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تدبیر۔ صحابہ سے کہا بالکل کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بنو قریظہ کی طرف گئے ہیں، ان سے پوچھنے کے لیے عہد کے متعلق۔ اگر وہ عہد پر قائم ہے تو آ کر خوشخبری سنا دو، اللہ اکبر کہتے چلے جاؤ۔ اگر عہد کو توڑ دیا انہوں نے تو آپ بس اشارہ کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک دہشت خوف مسلمانوں میں پڑے۔ بے شک ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، لیکن ہے تو انسان نا۔ اور دیکھیں بنو قریظہ بالکل مدینے کے، یہاں عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو ایک فتنہ نہ قائم ہو جائے، ایک دہشت نہ قائم ہو جائے، بس مجھے اشارہ کر دینا۔ اور آپ کو بتایا ہے پچھلی بار کہ کیسے جاتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں، اور انہوں نے تاکید کر دی ہمارا اور آپ کا کوئی عہد قائم نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ پلٹتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں لائک عدل انقارہ۔ عدل انقارہ یہ دونوں قبیلے تھے جنہوں نے الرجیع کے حادثے میں قتل کیا قراء کو، تو اس طرح انہوں نے اشارہ کر دیا بس لائک عدل انقارہ، یعنی جیسے ان 2 قبیلوں نے غداری کی تھی قراء کے ساتھ، اسی طرح بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، and اپنے طرف سے پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کچھ ہو، and he went to غطفان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
واپس اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ اگری نہیں ہوتے. سعد بن معاذ and سعد بن عبادہ they refuse this. کیوں ریفیوز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم طاقت میں ہیں. دیکھیں طاقت کون سی طاقت؟ ایمان کی طاقت. وگرنہ وہی حالات ہیں جو اسلام سے پہلے ہوتے تھے. اب تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. دشمن تو سامنے ہے، منافقین بیچ میں ہیں، بنو قریظہ پیچھے سے ہیں. بہت مشکل حالات ہیں. ایگزیکٹلی جیسے کہ خندق، یہ آج کل کا خندق میں مسلمان پڑے، ہر طرف سے دشمنی، ہر طرف سے منافقین، ہر طرف سے فتنے اند ازمائشیں. سو دے ریفیوز، کہتے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا یہ حکم نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تو we don't agree on this. What they want, they will see. ہم صرف تلواروں کے علاوہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. سبحان اللہ. and یہ ہے فخر، یہ to be Muslim، فخر to be strong with your Islam, with your ایمان. ایمان کتنا strong کر دیتا ہے انسان کو. سبحان اللہ. اور یہی تو ہمارا ہتھیار ہے. وگرنہ دیکھا جائے تو کیا قوت پاور لوگوں کی کیا مسلمانوں کی، لیکن ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے سب سے بڑا ہتھیار. سبحان اللہ. دین رسول اللہ ان کو میسج کر دیتے ہیں غطفان کو کہ نو، راضی نہیں ہوئے جو سردار ہیں مدینے کے. سو دیر از نو ڈیل بٹوین یو اینڈ اس. خندق کی لمبائی کچھ کتابوں میں کچھ ہے، کچھ کتابوں میں کچھ ہے، لیکن ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ یا ایک حرہ، یہ جو کالے پتھر ہیں، دوسرے حرہ تک یہ کہیں سے بہت چوڑا ہو جاتا ہے. جو نیرو جگہ ہے نا تو اس کو تھوڑا سا چوڑا کر دیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے they can jump from here. and رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق کے لمبائی پر 10 لوگوں کو کام کرنے کے لیے کہا. سبحان اللہ. اب اس حالات میں they try، یہ جو مشرکین ہیں نا جمپ تو نہیں کر سکتے، نہ تلواروں سے لڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ٹرائی کرتے ہیں کچھ کریں. تو اس طرح یہ نیرو جو جگہ ہے نا، یہاں سے یا رائٹ بھی جو پہاڑوں کے کالے پتھروں کی طرف سے جمپ ہو جاتے ہیں. 2-3 مشرک 2-3 مسلمانوں سے، میرے خیال 2 یا 3 سے زیادہ نہیں، شہید ہو جاتے ہیں. لیکن بس یہی تھا. کافروں کی طرف سے بھی یہ جو جمپ کیا تھا نا ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی منزلت دینی تھی. سعد بن معاذ کو ایک تیر لگ جاتا ہے. جو تیر لگتا ہے نا سعد بن معاذ کو، وہ ان کے آرم میں، ان کے ہاتھ میں لگتا ہے، ہاتھ نہیں بازو میں، جو بہت خطرناک جگہ ہوتی ہے. and سبحان اللہ. and you know سعد بن معاذ شروع سے جب سے سیرہ شروع کی ہے بیعت العقبہ الاولی سے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا تھا کہ ہم نیکسٹ ایئر آئیں گے and اپنے ساتھ لوگ لے کر آئیں گے اور آپ سے معاہدہ کریں گے. سبحان اللہ. انہوں نے امید دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو and حج میں آئے ہوئے تھے. فرسٹ عقبہ اولا سے لے کر خندق تک ساتھ رہے، اپنے مال سے، اپنے خون سے، اپنے اولاد سے، اپنے جانوں سے فدا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت پر قائم رہے، جہاد پر قائم رہے. جب اس طرح سعد بن معاذ کو تیر لگتا ہے، جب غزوہ خندق ختم ہو جاتی ہے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں خیمہ ڈالتے ہیں سعد کے لیے، ان کی ذمہ داری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے. and سعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اس کے بعد کافر ہمارے طرف نہیں آئیں گے، ہم ہی ان کی طرف جائیں گے. آپ جانتے ہیں مجھے جہاد کتنا پسند ہے. اگر کچھ جنگیں رہتی ہیں قریش کے ساتھ تو میری زندگی میں برکت ڈالنا، because I want to fight them. and بنو قریظہ جنہوں نے عہد توڑا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کہ کیسے آپ انتقام لیتے ہیں یا اللہ بنو قریظہ سے. اب
1 مہینے تک یہ حصار قائم رہا، یہ محاصرہ قائم رہا۔ کین یو امیجن کتنی سردی تھی، کتنی بھوک تھی، کتنا جہاد کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہیں، کوئی بھی اپنے گھر کی طرف نہیں پلٹا سوائے منافقین نکل جاتے ہیں۔ اس ناٹ اونلی کہ نکل جاتے ہیں، نہیں فتنہ بھی ڈالتے جاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ آیت نمبر 12 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ کون سے وعدے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کون سے وعدے ہیں نصرت کے؟ دیکھو 1 مہینے تک ہم یہاں سوکھ رہے ہیں بھوک سے، سردی سے، تو دلوں میں شک ڈال رہے ہیں، جو آج تک منافقین کا کام ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، واپس چلے جاؤ، کیوں یہاں آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عورتیں بچے ہیں ان کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ یریدون الا فرارا، فرار چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے عہد کیا ہوا تھا، آیت نمبر 15 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ پہلے عہد کیا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم پروٹیکشن کریں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے اگینسٹ احزاب الکفار۔ یہ سب جھوٹے عہد تھے، نکلتے گئے جب تک صرف سچے مجاہد، سچے ایمان والے، سچے مومن رہ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آیت نمبر 19 میں دیکھیں، اشحة علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم، یعنی خوف سے اتنی ان کی بری حالت ہو رہی ہے منافقین کی، اسی لیے تو وہ پلٹ گئے ہیں، لیکن مومنین وہیں کے وہیں رہے۔ ان کی آنکھیں اس طرح گھوم رہی ہیں خوف سے جیسے کہ بس مر گئے یا موت آ گئی ہے۔ and مومنین کا کیا حال ہے؟ if we go to آیت نمبر 22 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جتنا بھی مشکل ٹائم ہو جاتا ہے نا مسلمانوں پر، جتنا بھی ٹائٹ حالات ہو جاتے اتنا ہی عقیدہ ان کا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جتنا بھی انہوں نے دیکھا احزاب دشمن اکٹھے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا this is it، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 100، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں؟ حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ام حسبتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا ويقول الرسول متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی مشکل حالات ہو جاتی ہے جیسے کہ زلزال ہو گیا ہے، ارتھ کیا حالات ہوتی ہے انسان کی اگر ارتھ ہو جاتا ہے، خوف سے پوچھ رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ کب نصرت ہوگی یا اللہ، رسول اللہ بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی الا ان نصر اللہ قریب۔ اور جب یہ حالات ہے نا تو پھر ان کو پورا یقین ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان ہے، یہ اہل سورۃ البقرہ ہے، they know کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب حالات اتنی خراب اور شدید ہو جائیں گی تو نصر آ جائے گا۔ اسی لیے پھر فرماتے ہیں جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، یہی آیتیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ سبحان اللہ، یہ مومنین کا ہے۔ اب بنو قریظہ نے جب یہ عہد توڑ دیا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہاں سے؟ یہ ملتا ہے سبق کہ کبھی بھی نن مسلمانوں سے کہ بات پر یقین نہیں کریں، کبھی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے وہ کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے سن لیا، لیکن یقین کبھی نہیں کریں۔ یہ جو آیت 100 وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو بھی جب بھی
وعدہ کرتے ہیں یہ توڑ دیتے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین کی نصرت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، نصرت ہو جاتی ہے۔ یہاں سے کفار قریش بھی اپنے مواشی، کھانے پینے کا سسٹم جو بھی تھا 1 مہینے تک تو نہیں چلے گا نا، وہ بھی پریشان ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں نصرت کیسے ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا، اٹھتے بیٹھتے دعا، بے شک خندق انسان کا کام ہے، خندق کیا ہے، پوری کوشش کی ہے، ہر طرف سے انسان نے کوشش کی ہے، لیکن دعا کی رسی کو تھامے رہا۔ اللہم استر عوراتنا المؤمنین، آمین کہتے ہیں، وَأَمِّن روعاتنا، آمین، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم آمین، اللہم اہزمہم، اللہم آمین، اللہم زلزلہم، اللہم آمین۔ یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام پر قائم رہے۔ رسول اللہ صحابہ کیسے نصرت ہوتی ہے، بہت سے اسباب ہیں، لیکن I'm gonna summarize it in 3 points۔ 3 اللہ تعالیٰ کے سولجر، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے کس حالات میں، آپ حیران رہ جاتے ہیں، مسلمان حیران رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک شخص ہے جس کا نام نعیم بن مسعود ہے۔ نعیم بن مسعود یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جو سب سے بڑا قبیلہ دشمن ہے غطفان۔ نعیم بن مسعود غطفان سے ہیں، مشرک تھے، ابھی تک اسلام نہیں پایا۔ 1 مہینہ حصار میں رہے، آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نعیم بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ میں غطفان سے ہوں، میں مشرک تھا، آج میں اسلام پا رہا۔ سبحان اللہ، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ یہ پہلے کیوں نہیں مسلمان ہوا، آج کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا اس کے دل پر پڑی کہ اس نے اسلام پا لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم تو غطفان سے ہو نا، کیا فرق پڑے گا، دیکھو کیا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے تم نے اسلام پا لیا۔ تو نعیم اجازت مانگتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ میرے ذہن میں کچھ آئیڈیا آ رہا ہے، میں کچھ کروں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کرو۔ یس what I like کہ خود انسان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے میں کروں۔ ایک انسان آج ہی مسلمان ہوا ہے اور وہ تیار ہے کچھ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے درس ملتے ہیں، میں کچھ کرتا ہوں رسول اللہ۔ نعیم is well known، قریش میں بھی اس کو پہچانتے ہیں، غطفان کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، یہودیوں میں بھی اس کی جان پہچان ہے۔ جاتا ہے یہودیوں کی طرف، بنو قریظہ سے کہتا ہے دیکھو آپ لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں اور آپ مل گئے ہیں قریش کے ساتھ، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کے تو بچے، عورتیں، مال سب کچھ محفوظ ہے، وہ تو مکہ میں ہے نا۔ آج رسول اللہ کی نصرت ہو گئی تو خسارہ کس کا ہوگا، آپ ہی کا ہوگا نا۔ بائی دا وے they don't know کہ نعیم مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ آ کر پوچھتا ہے، وہ پہلے کہتا ہے do you know me، انہوں نے کہا آپ کو تو ہم جانتے ہیں۔ کہتے ہیں تو پھر میں بس ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں، اگر جیت ہو جاتی ہے مسلمانوں کی تو خسارہ کس کا ہوگا، وہ تو پلٹ جائیں گے اپنے وطن، ان کے بچے خیر و عافیت سے ہیں، ان کے بیوی ہیں، ان کے گھر، ان کی تجارت، سب کچھ امن و امان میں ہے، خسارہ آپ لوگوں کا ہوگا، انتقام آپ سے لیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان، کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، تقریباً آپ کا قبیلہ is next to them۔ کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ہے، تم صحیح بات کر رہے ہو۔ کہتے دیکھو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، تمہیں ان کا یقین ہو کہ یہ لڑیں گے، ان سے کچھ مانگ لو، ان سے کہو کہ ہمیں رہنا چاہیے، یعنی کوئی قیمتی شے جو ہم پکڑ لیں ہمارے پاس رہے گی، جب جیت ہوگی ہم واپس کر دیں گے۔ مثال کے طور پر ان کے اولاد، ان کی کچھ مال، ان کے کچھ ایسی قیمتی چیز جو ہم رہن کر لیں، جو اپنے پاس رکھ لیں ایز اے یہود، پھر جب نصرت ہوگی واپس کر دیں گے۔ تو دیکھیں یہ نہیں دیں گے آپ کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بس آپ کو
اس جنگ میں لا رہے ہیں اینڈ شامل کر رہے ہیں اس جنگ میں، لیکن یہ نکل جائیں گے اس میں سے اور خسارہ آپ لوگوں کا ہوگا۔ تو بنو قریظہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ تو واقعی صحیح بات ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ بنو قریظہ اینڈ یہ نعیم جاتا ہے دوسرے طرف، کافروں کی طرف، قریش کی طرف، اور وہاں بھی جا کر کہتا ہے "Do you know me?" کہتے ہیں "ہاں تم تو نعیم ہو نا"، غطفان کے لیڈر کہتے ہیں "ہاں دیکھو یہ بنو قریظہ کبھی بھی نہیں آپ کے ساتھ لڑیں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ ہی کو لڑنا پڑے گا مسلمانوں کے ساتھ، اور دیکھو میری بات سچی ہوگی کیونکہ یہ دیکھو آگے سے پوچھیں گے، تمہیں کہیں گے کہ کچھ دو قیمتی چیز جو ہم اپنے پاس رکھیں اس جنگ کے مقابلے میں"۔ تو وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اتنی سردی اور ان کی مواشی بھی ختم ہو رہی ہے، کھانے پینے کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، تو بنو قریظہ کو میسج بھیجتے ہیں آج کا دن ہم کیا کرتے ہیں، بہت سردی ہے، ہمارے سواریاں بھی مر رہی ہیں سردی سے، بھوک سے ہمارا بھی خسارہ ہو رہا ہے، لیٹس اٹیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آج ہی۔ بنو قریظہ کے لیے یہ میسج پہنچتا ہے، کیا تھا، سیٹرڈے تھا، اینڈ یو نو یہودی سیٹرڈے از ویری اٹس اے ہولی ڈے فار دیم۔ انہوں نے کہا ہفتے کے دن ہم کچھ بھی نہیں کرتے، یسبتون جیسے قرآن میں آتا ہے نا، کہتے ہیں آج تو نہیں کچھ کر پائیں گے ہم، لیکن ہمیں لگتا ہے تمہیں کسی بات کی جلدی ہے تو ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے، حصہ لیں گے، لیکن آپ کچھ اس کے مقابلے میں ہمیں دو کہ ہمارے پاس رہے۔ مشرکین کو یہ میسج پہنچتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہی تو بات کہہ رہا تھا نا نعیم کہ یہ پوچھیں گے، یہ لگتا ہے کہ نہیں لڑنے والے ہمارے ساتھ، تو اس طرح اللہ کے طرف سے یہ احزاب میں شک اینڈ یہ بریک ڈاؤن ہونے والے ہیں۔ بنو قریظہ کو جواب ملتا ہے ہم تو نہیں کچھ دیں گے کفار کی طرف۔ بنو قریظہ کو یقین ہو جاتا ہے نعیم کی بات پر، ہاں یہی تو کہہ رہا تھا نا نعیم، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے انتقام لیں گے۔ We are not ready to fight with them۔ سبحان اللہ، یہ بات ایک انسان کتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ لائک عبداللہ بن انیس، اس نے سردار کو ختم کیا، پورا قبیلہ بکھر گیا۔ They didn't fight رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ and یہ بھی نعیم بن مسعود نے فتنہ دونوں طرف قائم کر دیا، ان کی جو ایک پاور تھی، ایک یونائٹڈ تھے، یہ ختم ہو گیا۔ This is number 1۔ number 2، فرشتے لڑتے ہیں، فرشتے اس جنگ میں ہوتے ہیں، and اس کا انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد باذن اللہ۔ نمبر 3، ہوا اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اڑنے لگے، ان کے برتن اڑنے لگے، برتن، اور ان کتنے بڑے بڑے برتن تھے کہ ایک ایک برتن میں اونٹ پکتے تھے، 10,000 کو کون کھلاتا، اتنے بڑے برتن ہوتے تھے ان کے، یہ بھی ہوا سے اڑ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سولجر ہیں، یہ جند الرحمن ہے ہوا۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا ہوا سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ریح and جنود، ریح ہوا بھیجی، جنود فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، نہ ہوا نظر آتی ہے نہ فرشتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد اپنے طرف سے بھیجی، پہلے کیوں نہیں بھیجی؟ اللہ تعالیٰ نے وَلِيُمَحِّصَ، امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، سچائی دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہے مجاہد، کون ہے صابر، کون ہے اپنے نبی کو نہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹے گا، کون ہے اپنے جان مال فدا کرے گا رایت الاسلام اللہ اکبر کے لیے، کون ہے
خندق میں رہے گا جب تک اللہ کی نصرت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے تو پہلے دن سے ہی ہوا فرشتے بھیج دیتے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ احزاب میں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں سچائی. اینڈ یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ ہمیں تھوڑی سی آزمائش پہنچتی ہے ہم ایک دم گھبرا نہ جائیں. صبر صبر ایمان کے ساتھ دعا کے ساتھ. دیکھیں ان کے ساتھ رسول اللہ تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے رسول کی نصرت ایک ہی دن میں کرتے تھے. 1 مہینے کے لیے بھوک سردی میں یہ لوگ نہ رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے. حذیفہ بن یمان another صحابی نعیم بن مسعود کی طرح ایک انسان ایک فوج کا کام کرتا ہے. We pray کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہمت دے جیسے ان صحابہ کو. ہمیں بھی ایسے کام پر لگائیں جو ایک امت کا کام ہم کر پائیں یا رب العالمین. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے فرماتے ہیں جب یہ جنگ کے بعد رسول اللہ بھی فوت ہو گئے تھے. ایک دن بات ہو رہی تھی تو one of the مومن شخص کہتا ہے کاش ہم بھی ہوتے رسول اللہ کے زمانے میں, ہم تو کر کے دکھاتے. تو حذیفہ بن یمان ان کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم اب آرام سے کہہ رہے ہو نا, جو ہم نے دیکھا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا دیکھا. ایک دن شدید قسم کی سردی تھی اور میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا. اکڑ گیا تھا میں سردی سے. صرف میری بیوی کا ایک لباس تھا جو میرے ٹانگوں کو بھی کور نہیں کر رہا تھا. میں بہت فقیر تھا. خندق میں کوئی کھانا نہیں تھا. ہم سردی سے لرز رہے تھے, خوف اور سردی سے, بھوک سے. شدید قسم کی وہ سردی تھی. رسول اللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے آج دوسری طرف جائے, قریش کی طرف, احزاب کی طرف, اور خبر لائے کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ اس سردی میں. کہتا ہے حذیفہ بن یمان میں نے اپنے سر جھکا دیا, چمٹ گیا کہ رسول اللہ میری طرف نہ دیکھیں. ایکچولی دیکھنا کیا تھا, اندھیرا تھا, لیکن رسول اللہ بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کون ہے جو جائے گا آج دوسری طرف اور خبر لائے گا, اس کے لیے میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں میرے ساتھ. کہتا کوئی بھی نہیں ہلتا, نہ کوئی بات کرتا ہے, سبھی چپ خاموش ایک دم. 3 بار رسول اللہ نے یہ بات دہرائی, کوئی بھی نہیں جواب دے رہا. جنت کا لالچ دے رہے ہیں رسول اللہ, اپنے ساتھ کا لالچ دے رہے ہیں, جنت میں کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں حذیفہ رسول اللہ اس اندھیرے میں ان کا پاؤں میرے پاؤں سے لگتا ہے. کہتے ہیں حذیفہ, کہتے ہیں لبیک رسول اللہ. کہتے ہیں اٹھو دوسری طرف جاؤ. حذیفہ اٹھتے ہیں. میں بات کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے میرا دل بوجھ ہو جائے گا. جاتے ہیں حذیفہ, کہتے ہیں سمع و طاع رسول اللہ. خندق پار کرتے ہوئے اور کہتے ہیں رسول اللہ حذیفہ کچھ بھی نہیں کرنا, nothing at all. خبر صرف تمہیں خبر لینی, واپس آج. حذیفہ ماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. جب وہاں دوسرے طرف پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ابو سفیان the لیڈر فوراً اپنا تیر پکڑتے ہیں کہ اس کو تو میں ختم کر دوں. لیکن رسول اللہ کی بات ان کے کانوں میں آتی ہے, حذیفہ کچھ بھی نہیں کرنا. کہتے ہیں میں نے تیر کو واپس کر دیا. ان کے خیمے میں گھس جاتے ہیں. خیمے کیا تھے, اڑ رہے تھے. سنتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہمیں واپس جانا ہوگا, بہت ہو گئی ہے. مشورہ لے رہے ہیں اپنے لوگوں سے, لیکن ایک دم بات کرتے ہوئے نا کہتے ہیں آئی ہوپ کوئی جاسوس نہ ہو یہاں, ہر ایک چیک کرے کون ہے, who is next to him. فوراً حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا فوراً اللہ کی طرف سے کہ میں نے سب سے پہلے شروعات کیا. میں نے فوراً نیکسٹ جو بھی آدمی تھا میرے سے نیکسٹ, میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تم کون ہو, تو فوراً اس نے بھی جواب دیا اور نیکسٹ اس طرح وہ بچ گئے. حذیفہ سبحان اللہ, جب انسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں.
کیسے یہ بات حذیفہ بن یمان اس حالات میں ذہن میں آئی، اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، and وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ واپس پلٹ جائیں۔ حذیفہ بن یمان خبر لے کر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں میں اتنا تھکا ہوا تھا، اتنا خوف سے میری حالت کیا تھی، لیکن ایک بات ہے، جب انہوں نے سردی سے سوکھ رہے تھے نا، حذیفہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے کہا رسول اللہ کو سمعنا وطاعنا، نکلا دوسری طرف، تو ایسے لگتا ہے ایک دم میں وارم ہو گیا، جیسے کسی نے مجھ پر کمبل ڈال دیا، ایک دم میرے جسم میں گرمی آ گئی، سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے جب واپس آتے ہیں نڈال ہوتے ہیں، آ کر دیکھیں رسول اللہ کے خیمہ، یہ جہاں سٹار ہے نا، مقرر قیادہ لکھا ہوا ہے، کین یو سی دا سٹار، یہ ہے رسول اللہ کا خیمہ۔ یہاں آ کر گر جاتے ہیں، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قیام، کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاؤں پر آ کر گر جاتا ہوں، رسول اللہ نماز ختم کرتے ہیں، اپنا عبایا ان پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خبر؟ حذیفہ بن یمان خوشخبری سناتے ہیں کہ اس طرح یہ ان کی حالات ہیں، انت رسول اللہ، کہتے ہیں سو جاؤ، کہتے ہیں اس سے پیاری نیند مجھے کبھی بھی نہیں آئی، سبحان اللہ۔ وائی ناٹ، جنت کا مالی اپنے رسول کے سمعا و طاعہ اپنی جان قربان کر دی، وائی ناٹ، اللہ کا رضامندی پائی، سبحان اللہ۔ واقعی سسٹرز بہت سے دروس ہیں، بس ہم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنی قربانی دیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو دکھ نہ دو، ان کو اذیت نہ دو، ان کے اگینسٹ بات نہیں کرو، تم میں سے کچھ بھی کر لو، جبل احد جتنے بھی کام کر لو، you want to reach them، ان کا ایمان، ان کے اعمال جو کام کیے ہیں، آپ پوری زندگی جتنا بھی کریں گے، جبل احد جتنا بھی کریں گے، you want to reach، کچھ بھی نہیں ہوگا comparing to them، سبحان اللہ۔ اس طرح نصرت ہو جاتی ہے، قریش پلٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کون نکلتا ہے؟ ابو سفیان، پیچھے اس کی قوم سب کچھ چھوڑتے ہوئے، اگر کچھ بچا ہے کیونکہ ہوا سے سب کچھ چھوڑ رہا ہے، نکل جاتے ہیں، نصرت ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دل جاتا ہے سجود، شکر کریں، الحمدللہ، من نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم، من نصر اللہ من عند اللہ، سبحان اللہ۔ کین یو امیجن؟ سننے سے رونگٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے کیا حال ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا رسول اللہ صحابہ کی کیا حالت تھی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، حالات اللہ تعالیٰ نے پکچر بتائی، کیا حال تھی مسلمانوں کے اندر، رسول اللہ آنکھیں ان کی ٹک نہیں رہی خوف سے، ان کے دل حلق تک پہنچ گئے ہیں، یہ حال تھی خندق میں۔ خندق کھلی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں کافر، لیکن نصر یہ آپ کو یقین دلانے کے لیے، آپ خندق میں ہیں، ہر طرف سے آزمائشیں ہیں، لیکن نصر اللہ کی طرف سے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ چاہے آج ہی آپ کی نصرت کریں، مسلمانوں کی نصرت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کے درجات بلند ہو، آپ کو صبر کا مقام پہنچے، آپ کو اعلیٰ درجات، نصر آئے گا۔ آپ کا کیا گمان، آپ کا کیا یقین ہے، کتنا یقین ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا، نصرت ہو جائے مسلمان، الحمدللہ۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سبحان اللہ۔ جب نصرت اللہ تعالیٰ چاہے، جب بھی کوئی ارادہ ہو اللہ تعالیٰ، لیکن آپ دعا کو تھامے رکھیں، دعا کی رسی کو، اس یقین پر، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ اکبر، للہ الحمد، لا الہ الا اللہ۔ نصرت ہو گئی مسلمانوں کی، پھر بنو قریظہ
कुरैदा के साथ क्या होता है, सअद बिन मुआज के साथ क्या होता है। ये सहाबी, ये मुजाहिद, नासर अल्लाह, नासर रसूल, और इनका मकाम क्या है अल्लाह के पास। फिर देखेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही तो छुट्टियों के बाद अबाउट बनु कुरैदा एंड सअद बिन मुआज एंड अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने नुसरत की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंड मुसलमानों एंड जलील किया बनु कुरैदा को। अब देखते हैं बनु कुरैदा की हालात क्या होती हैं। They know अब क्या होगा उनके साथ। They are very afraid, very scared के वाकई कुरैश तो वापस पलट गई। अब इंतकाम हमसे लेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमने आहद को तोड़ा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लमा तआक़ब अल-लैल वन-नहार, कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून, कुल्लमा بعدد حبات المطر، بعدد حبات ذرات الرمال، بعدد ورق الشجر صلى الله عليه وسلم رسول الله. ورضي الله عن الصحابة، اللهم ارضى عن الصحابة الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. صلوات ربي وسلامه على النبي الأمي، على النور المهدى، على إمام البشر، سيد الخلق، سيد بني آدم. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر والعز لله. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله أكبر من كل عدو. الله أكبر على كل مجرم فاسد ظالم مفسد في الأرض. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. ولا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، الله